أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کے لیے شفا ہے، اور جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی ہے، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں یہ لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ انشاءاللہ رجوع الی القرآن کی تقریب کا ہم آغاز کرتے ہیں، اور ہمارا ٹاپک ہے قرآن کا مطلوبہ انسان۔ قرآن کا مطلوبہ انسان یعنی قرآن کو کیسے انسان مطلوب ہے، کیسے انسان چاہیے، یعنی ہم کیسے ہوں کہ قرآن کے احکامات پر ہم ڈھل جائیں۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی قرآن المجید صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ انشاءاللہ ہم اپنی تقریر کا آغاز کرتے ہیں، قرآن کا مطلوبہ انسان۔ دیکھیں، اگر ہم غور کریں تو اللہ رب العزت نے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے اندر بہت ساری خیر ہے، یعنی بہت ساری ایسی کتابیں ہیں، بہت سارے ہر ریلیجن والا، ہر مذہب والا اپنی کتاب کو کیا سمجھتا ہے کہ میری ہی کتاب سارا خیر بتاتی ہے نا۔ اب وہ چاہے نان مسلمز ہو، مشرک ہو، عیسائی ہو، تورات کے ماننے والے ہوں یا کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، ہر کسی کو پتا ہے کہ ہماری کتاب جو ہے خیر بتاتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن قرآن کریم کو کیوں امتیازی شکل حاصل ہے؟ کیوں ہم قرآن ہی کو خیر کے لیے استعمال کریں؟ کیوں ہم قرآن ہی سے وہ تعلیمات حاصل کریں؟ کیوں اللہ رب العزت نے اس کو ایک الگ اور عمدہ مقام عطا کیا ہے؟ اب اس کے لیے یہ جو سوال ہے کہ کیوں ہمیں قرآن ہی کو پریفر کرنا ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے دو چیلنج کیے ہیں قرآن کریم میں۔ پہلا یہ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ قرآن کریم جو ہے من جانب اللہ ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسا دعویٰ نہیں کرتی کہ یہ تمہارے خالق کائنات کی طرف سے ہے، یہ کتاب تمہارے رب کی طرف سے ہے، یعنی جو تمہارا بنانے والا ہے اس نے تمہارے لیے مینول پرووائڈ کی ہے، اس نے تمہاری گائیڈ لائنز کے لیے، تمہاری رہنمائی کے لیے ایک مینول دی ہے۔ یہ صرف قرآن کریم کا دعویٰ ہے کہ یہ من جانب اللہ ہے، اللہ رب العزت تمہارے خالق، تمہارے مالک کی جانب سے ہے۔ اسی طرح دوسری بات جو قرآن کریم میں آتی ہے وہ یہ کہ یہ قرآن کریم ہدن للناس ہے وہدن للمؤمنین متقین، یعنی جیسے کہ ہم کوئی خط لکھتے ہیں تو خط میں کیا ہوتا ہے؟ ایڈریس ہوتا ہے، فرام اور ٹو دونوں ہوتا ہے، اور یہ واحد کتاب ہے جس میں فرام اور ٹو دونوں ہے کہ یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ رب العزت کی جانب سے ہے۔ اور یہ کس کے لیے ہے؟ یہ پورے نوع انسانی کے لیے ہے، ان کی ہدایت کے لیے یہ واحد قرآن کریم کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے امتیازی شکل حاصل ہے قرآن کریم کو۔ پھر
اللہ رب یہ جو قرآن کریم ہے یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے. کلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بات، ہے نا. بات یعنی کہ کوئی کنورزیشن. اب کلام کے لیے کسی بھی چیز کی کسی بھی ٹاپک کو نکالنے کے لیے یا کوئی بات کرنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. وہ پہلی چیز کیا ہے؟ زبان. آپ جب بات کریں گے تو کوئی نہ کوئی زبان کا انتخاب کریں گے، کوئی نہ کوئی لینگویج ہونا چاہیے. آپ اگر چائنیز ہے تو چائنیز زبان میں بات کریں گے، جیپنیز ہے جیپنیز زبان میں، انگلش انگلینڈ میں رہتے ہیں انگلش زبان میں. مطلب آپ اپنی زبانوں کا انتخاب کریں گے، رائٹ. پھر آپ اس کو کنوے کریں گے اپنی بات کو. اللہ رب العزت نے اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے قرآن عربی عربی زبان کا انتخاب کیا. ایک چیز ہو گئی زبان، اور دوسری چیز کیا ہوتی ہے کہ اس کی سطح، یہ کس سطح پر ہو رہی ہے بات. یعنی کہ دیکھیں اگر آپ انسانوں سے بات کر رہے ہیں یا جانوروں سے بات کر رہے ہیں، آپ جانوروں سے ویسی بات نہیں کریں گے جیسے انسانوں سے بات کر رہے ہیں، آپ اس کو سمجھا رہے ہیں یا بجھا رہے ہیں، ایسا نہیں ہوگا. اللہ رب العزت نے جب لوگوں کو پیغام پہنچایا تو انہی کے سطح پر آ کر بات کی. یعنی بشر کو بشر ہی کے ایگزامپل سمجھائے گئے. اللہ رب العزت نے جب کسی چیز کی مثال دی تو انہی چیزوں کی مثالیں دی جو کہ ہمارے دماغوں میں بیٹھ سکے، جو ہمیں سمجھ میں آ سکے. اور جیسے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمہارے جو دل ہیں وہ سخت ہو گئے ہیں اور پتھر سے بھی زیادہ سخت. ہم جو سمجھتے ہیں کسی چیز کی سختی، تو وہ سب سے زیادہ سخت ہم کس کو سمجھتے ہیں؟ پتھر کو سمجھتے ہیں. تو پتھر کو کہا تو ہمیں سختی سمجھ آ گئی، رائٹ. پہاڑ جو اگر ہم پہاڑ کے اوپر بھی قرآن کریم کو نازل کرتے تو وہ قرآن کی وجہ سے کیا ہو جاتا؟ وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو یہ کیا تھی؟ یہ اللہ رب العزت نے مثالیں بیان کی ہماری سطح پر آ کر، ہمارے لیول پر آ کر. اللہ رب العزت جب جنت کا ذکر کرتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں، تو اللہ نے کوئی ایسی چیزیں نہیں بیان کی جنت کے تعلق سے جو ہم نہیں سمجھ سکتے. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جنت میں وہ چیزیں ہوں گی جو ہماری آنکھیں ابھی تک ہماری آنکھوں نے دیکھا نہیں ہے، نہ ہمارے کانوں نے سنا ہے، نہ ہماری عقلیں اس کو پرسیو کر سکتی ہیں. لیکن اگر کچھ اس کا تھوڑا بہت ایکسپلینیشن دیا تو وہ دنیاوی جو چیزیں ہیں اس کے لیول سے دیا کہ اس میں جنت وہ اس میں باغات ہوں گے، اس میں نہریں ہوں گی، کیونکہ ہم باغات اور نہروں سے کیا ہے؟ واقف ہیں. تو کسی کو بھی اگر سمجھانا ہوتا ہے تو ایک تو زبان کا استعمال کیا جاتا ہے، دوسرا اسی لیول پر آ کر بات کی جاتی ہے. آپ اگر کسی بچے سے بات کر رہے ہیں تو آپ بڑوں کی طرح بات کریں گے تو بچوں کو بات نہیں سمجھ آئے گی. آپ جب ان کو میتھ سمجھا رہے ہوتے ہیں تو آپ سمجھاتے ہیں 2 چاکلیٹ میں سے 2 چاکلیٹ آپ نے کھا لی تو کتنی چاکلیٹ بچی، تو وہ بچے سمجھ جاتے ہیں جلدی سے. تو کیا آپ ان کے لیول پر اتر آئے، آپ اس کی سطح پر آ گئے. اللہ رب العزت نے بھی ہماری سطح پر لا کر اس قرآن کریم کو کیا کیا ہے؟ بیان کیا ہے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت ہم سے، اگر ہم ان شارٹ دیکھیں، پہلے تو دیکھا جائے تو قرآن کریم پوری 600 700 صفحات پر مشتمل ایک کتاب ہے، رائٹ. اب ہم ون گو میں اگر پڑھنا چاہے تو نہیں پڑھ سکتے، لیکن صحابہ کرام تھے جو پڑھا کرتے تھے تو 7 7 دن میں ایک قرآن مکمل کیا کرتے تھے، کوئی 30 دن میں مکمل کیا کرتا تھا. ایٹ اے گو، ون گو میں نہیں ہوتا تھا نا، نہیں سمجھ آ سکتا ہے. لیکن اگر ہم جاننا چاہیں کہ اللہ رب العزت کو کیسے انسان چاہیے، کیسے انسان جو کہ قرآن کریم میں بیان کیا گیا کہ کس قسم کے انسان اللہ رب العزت کو مطلوب ہیں، تو قرآن کریم کی روح سے 2 قسم کے انسان اللہ رب العزت کو مطلوب ہیں. بالکل اگر اس کو شارٹ اور کنسائز کر دیا جائے تو وہ کیا ہے؟ ایک تو وہ کہ بندہ اللہ رب العزت کے اخلاق پر اتر آئے. یہ بڑی پیاری حدیث ہے، بہت خوبصورت حدیث ہے کہ بندہ کیا کرے؟ اللہ کے اخلاق حسنہ کو اختیار کر لے. دوسرا کیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے طریقے، ان کے جو طریقے تھے، انہوں نے جس طرح سے زندگیاں گزاری ہیں ان کے طریقوں کو فالو کر لے. تو 2 چیزیں، اللہ کے اخلاق حسنہ اور نبیوں کے طریقے، ان دونوں کو فالو کرنے سے کیا ہوگا؟ بندہ اللہ کا مطلوبہ انسان بن جائے گا، یعنی اللہ نے جیسا چاہا ویسا انسان بن جائے گا. اب اگر ہم یوں کہیں کہ اللہ کے اخلاق پر اترنا، تو یہ تو بہت مشکل سی بات نظر آ رہی ہے نا. تو یہ دیکھیں اللہ رب العزت جو ہے، اللہ کے جو اخلاق ہیں وہ کیسے کامل اخلاق ہیں، اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ اللہ کی صفات جو ہے وہ پوری طرح سے کیسی ہے کہ اللہ رب العزت کی صفات میں کسی بھی قسم کی کمی بیشی نہیں ہے.
لیکن اللہ رب العزت کے اخلاق حسنہ، اللہ رب العزت کے جو خوبصورت اخلاق ہیں، ان کو ہم امیٹیٹ پوری طرح نہیں کر سکتے، ان کی ہم پوری طرح کاپی نہیں کر سکتے، لیکن ہم اس کا ورچوئل امیٹیشن کر سکتے ہیں۔ ورچوئل امیٹیشن یعنی کہ تھوڑی اپنے سطح تک، اپنی لیول تک، اپنی حدود تک، اپنی استطاعت، اپنی کیپیسٹی تک اللہ رب العزت کے اخلاق کی کیا کر سکتے ہیں، ہم چھوی بن سکتے ہیں، اس کی مطلب چھبی بن سکتے ہیں، وہ ریفلیکٹ کر سکتے ہیں اپنی زندگیوں میں۔ اب وہ کیا ہے کہ دیکھیں اللہ رب العزت نے بہت سارے، اللہ رب العزت کی صفات قرآن کریم میں آتی ہے، بہت ساری آیتیں جب کنکلوڈ ہو رہی ہوتی ہیں تو ہر آیت کے آخر میں، اکثر آیتوں کے آخر میں اللہ علیم حلیم ہے نا، اللہ رب العزت ان اللہ علی کل شیء قدیر، علیم، حلیم، پھر اللہ رب العزت غفور، رحیم، ستار، رحمان، یہ سب کیا ہیں، اللہ رب العزت کی صفات ہیں۔ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ ہم انہی صفات میں سے کچھ صفاتوں کو کیا کر لیں، اڈاپٹ کر لیں۔ جیسے اگر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے اپنی ذات پر رحمت کو کیا کر لیا، لازم کر لیا، یعنی میں نے اپنے اوپر رحم کو لازم کر لیا، کیا مطلب ہے اس کا، کہ اللہ رب العزت نے اپنے غضب کو کم کر رکھا ہے، ڈھانپ رکھا ہے رحمت سے۔ اللہ رب العزت ہم سے کیا چاہتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے نا کہ تم زمین والوں پر رحم فرماؤ، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ تو اللہ کیا چاہتا ہے، وہ اللہ رب العزت کی رحمت کا جو ریز نکل رہی ہیں، اس میں سے کچھ ریز میں ہم بھی روشن ہو جائیں، ٹھیک ہے، ان نور کی شعاؤں میں ہم بھی ڈوب جائیں، اور ہم بھی کیا کریں، لوگوں پر رحم کرنے والے ہو جائیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت کی ایک صفت ہے قدوسی۔ واٹ از قدوسی؟ پاکی۔ اللہ رب العزت ہر عیب سے پاک ہے، ہر قسم کے نقص سے پاک ہے، ہر قسم کی پستی سے پاک ہے، اللہ رب العزت قدوس ہے۔ اللہ ہم سے بھی کیا چاہتے ہیں کہ ہم بھی پاکی اختیار کر لیں۔ کیسی پاکی؟ اپنے نفس کی پاکی، اپنے دل کی پاکی، اپنی زبان کی پاکی، اپنے کانوں کی پاکی، اپنی آنکھوں کی پاکی۔ وہ چیزیں جو اللہ نے ہمارے لیے حرام کر رکھی ہیں، ہم اس سے کیا کریں، اجتناب کریں، اس سے بچ کر رہیں۔ کوئی چیز جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نا، قرآن کریم میں فرمایا نا کہ مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھیں، مومن مردوں سے کہہ دو غض نظر، یعنی اپنی لوور یور گیزز، اپنے نگاہوں کو جھکا کر رکھو، کیونکہ گناہوں کی شروعات نگاہوں سے ہوتی ہے۔ اور یہی ہے نا، ریسپٹرز ہے نا ہمارے، یعنی دل تک کون سی چیزیں پہنچتی ہے، یہ کان ہے جو ہم اس سے سنتے ہیں، اور یہ آنکھیں ہیں جس سے ہم دیکھتے ہیں۔ تو اگر غلط چیزوں کی طرف، حرام چیزوں کی طرف نظر پڑ رہی ہے، وہ دل کے اوپر اثر انداز ہوں گی۔ جب آنکھ ناپاک ہوگی، دل بھی ناپاک ہو جائے گا، اور دل میں کیا بستی ہے، ہماری روح بستی ہے، وہ بے چین ہو جائے گی۔ روح کبھی بھی، روح جو ہے عالم امر کی چیز ہے، عالم خلق کی چیز نہیں۔ عالم خلق کی چیز تو ہمارا جسم ہے، اور روح جو ہے آسمان سے آئی ہوئی چیز ہے، وہ ان تمام چیزوں سے اجتناب چاہتی ہے، وہ پرہیز چاہتی ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اس کو بے چین کرتے ہیں، اس کو آلودہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی یہ جو صفت ہے قدوسی والی، وہ ہم اپنے اندر اختیار کریں۔ ہر وقت میوزک سننا، یہ کیا ہو رہا ہے کہ وہ امام آئی تھنک امام شافعی کا قول ہے کہ کیا فرمایا انہوں نے کہ جس دل میں قرآن ہو اس میں موسیقی نہیں جمع ہو سکتی، اور جس میں موسیقی ہو اس میں قرآن نہیں جمع ہو سکتا۔ ایٹ اے ٹائم خبیث اور طیب ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، یا تو خبیث رہے گا یا طیب رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو اگر خباثت کے لیے دروازے کھول دیے دل کے، تو پھر اس میں طیب چیزیں نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی ایک صفت ہے کہ وہ ظلم نہیں کرتا۔ وَمَا اللَّهُ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنا ہی نہیں چاہتا، اور کرتا بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کیا چاہتا ہے کہ ہم بھی اپنے رشتہ داروں میں، بیوی شوہر پر، شوہر بیوی پر ظلم کر رہا ہے، اور والدین اولاد پر ان کی تربیت صحیح طریقے سے نہ کر کے ظلم کر رہے ہیں، اولادیں نافرمانی کر کے اپنے والدین کے اوپر ظلم کر رہی ہیں، مطلب لوگوں کی حق تلفیاں کر رہے ہیں۔ ظلم یعنی کیا؟ حق تلفیاں کرنا۔ تو اللہ رب العزت کبھی بھی بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ تو ہمیں بھی کیا چاہیے، اللہ کی وہ جو صفت ہے، ہم اپنی کیپیسٹی کے مطابق دوسروں کے اوپر ظلم نہ کریں۔ پھر اللہ کی ایک صفت ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے، علامہ اقبال کا ایک شعر ہمیں یاد آ گیا درمیان میں، قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان۔ یعنی انسان کے اندر جب قہاری آ جاتی ہے، قہاری کس کو کہا جاتا ہے
کہ لوگوں کے اوپر مغلوب ہو لوگوں کو مغلوب کر دینا، لوگوں کے اوپر چھا جانا. اگر آپ کے پاس پار آ جائے، آپ کے پاس عہدے آ جائیں، آپ کے پاس مطلب طاقت آ جائے، قوت آ جائے، تو لوگوں کے اوپر ویسے مت چھا جائیں جیسے کہ فرعون چھا گیا تھا. ظلم کے ذریعے سے چھایا نہ ہو. ہمارا رب دیکھے ساری دنیا پر چھایا ہوا ہے لیکن ظلم کسی پر نہیں کرتا. رائٹ. تو اللہ رب العزت کی یہ 4 صفات علامہ اقبال نے بیان کی ہے. قہاری، کہ اگر تمہارے پاس غلبے آ جائیں، تمہارے پاس طاقت آ جائیں، قوتیں آ جائیں، تو لوگوں کے اوپر ظلم نہ شروع کر دینا. غفاری، لوگوں کے عیبوں کو درگزر کر دینا. لوگوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ان سے خطائیں ہو جاتی ہیں تو ان کو معاف کر دینا. قہاری، غفاری، قدوسی. قدوسی والی ابھی ہم نے صفت پڑھی، اپنے آپ کو پاک کر لیں. جس طرح سے اللہ رب العزت پاک ہے ہر عیب سے، تو اپنی ممکنہ کوشش تک اپنے آپ کو کیا کرنے کی کوشش کریں؟ پاک رکھنے کی کوشش کریں. اور جبروت، یہ چاروں عناصر جب مل جائیں گے تو کیا بن جاتا ہے؟ وہ انسان نہیں رہتا، پھر وہ مسلمان بن جاتا ہے. مسلمان یعنی وہ اللہ کا فرما بردار بندہ بن جاتا ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 138 میں، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور کون سا سب سے بہترین ہے رنگوں میں؟ اللہ کے رنگ سے. یعنی کیا کرو؟ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ. اللہ کا رنگ کیا ہے؟ یہی تمام صفات. اپنے اندر ان تمام صفاتوں کو کیا کر لو؟ امبائب کر لو، ڈیولپ کر لو، تاکہ تم اللہ رب العزت کے نمائندے چلتے پھرتے دکھائی دو زمین پر. روئے زمین پر اللہ نے ہمیں خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، اس خلافت کا حق ادا کرتے ہوئے دکھائی دو. تو اللہ رب العزت کے رنگ میں ڈھل جاؤ. اور اللہ رب العزت کی جو صفات ہوتی ہیں، اگر ان کو میجرلی ڈیوائڈ کیا جائے، اگر بڑی سطح پر ڈیوائڈ کیا جائے، تو اللہ کی کچھ جمالی صفات ہیں اور کچھ جلالی صفات ہیں. جمالی صفات کون سی ہیں؟ جیسے کہ علیم ہے، حلیم ہے، اللہ ستار ہے، اللہ غفار ہے. یہ سب اللہ رب العزت کی جمالی صفات ہیں. اور جلالی صفات کیا ہے؟ اللہ ذو انتقام ہے، انتقام لینے والا ہے. اللہ رب العزت کا قہار ہے. اللہ رب العزت کیا کرنے والا ہے؟ لوگوں سے بدلہ لینے والا ہے. اللہ شدید العقاب ہے نا، سخت پکڑ کرنے والا ہے. سریع الحساب ہے، جلد پکڑ کر حساب لینے والا ہے. یہ سب اللہ کی جلالی صفات ہیں. اب انسان اپنے اندر جو جمالی صفات ہے اس کا زیادہ حصہ اپنے اندر کیا کرے؟ ڈیولپ کرنے کی کوشش کرے. اللہ رب العزت کی جو جمالی صفات ہوتی ہیں ان سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کے اندر جب اللہ رب العزت کی جمالی صفات کو اختیار کرتا ہے تو اس کے اندر توکل پیدا ہوتا ہے، بھروسہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت علیم ہے. کیا ہے؟ میں دعا کر رہی ہوں، 10 سالوں سے کر رہی ہوں، مجھے پتا ہے میرا رب جانتا ہے، وہ سمیع ہے، وہ سنتا ہے، وہ کبھی بھی رد نہیں کرے گا میری دعا کو. یقین ہونا چاہیے، توکل پیدا ہوتا ہے. اللہ رب العزت کی یہ جو جمالی صفات ہیں وہ بندے کے اندر بھروسہ، توکل، استقامت پیدا کرتے ہیں. اور اللہ کی جو جلالی صفت ہے اس سے بندے کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے. تقوی یعنی اللہ کا خوف، اللہ کا وہ ڈر جس سے بندہ گناہوں سے رک جاتا ہے. یعنی اگر پتا ہوگا کہ اللہ کیا ہے؟ رحمان رحیم تو ہے، لیکن مالک یوم الدین بھی تو ہے. اللہ رب العزت کیا ہے؟ روز جزا میں مجھے اپنے سامنے کھڑا کر لے گا. میں کیا جواب دوں گی اللہ کے سامنے کہ اللہ میں نے یہ تیری نافرمانی کی، آج تو میں وہ چیز خود بھی نہیں دیکھ پا رہی ہوں جو میں نے کیا ہے. تو وہ کیا کرے گا؟ آپ کے اندر ڈر پیدا کرے گا کہ مجھے ومن خوف مقام لربہ جنتان، اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے سے جو ڈر گیا اس کے لیے تو 2 جنت ہے نا. اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جانے کا کیا مطلب ہے؟ اس دن کی رسوائی سے جو ڈرے، تو جب وہ اس دن کی رسوائی کا اس کے ذہن میں خوف ہوگا کہ اگر میں اسی گناہ میں مر جاؤں یا میری پکڑ ہو جائے تو کیا ہوگا؟ میں اسی طرح سے اللہ کے سامنے اٹھائی جاؤں گی، نافرمان، اللہ کی نافرمان اور اللہ رب العزت کی احکامات کی نافرمانی کرنے والی. اور اللہ میں جب اللہ کو فیس کروں گی، اللہ مجھ سے ناراض ہوگا. تو کون چاہتا ہے کہ جب اللہ سے ملاقات ہو اور وہ اپنا منہ پھیر لے، وہ ہماری طرف نگاہ بھی نہ کرے؟ تو یہ تو ہم نہیں چاہتے، ہرگز بھی نہیں چاہتے. تو انسان کے اندر جب تقوی پیدا ہوتا ہے ان تمام صفات سے، مالک یوم الدین ہے، وہ روز جزا کا مالک ہے، وہ عزیز ذو انتقام ہے، زبردست انتقام لینے والا ہے. تو بندہ کیا کرے گا؟ اس خوف سے، گناہوں سے بچے گا. تو یہ اللہ رب العزت کی صفات کو ہم نے اپنے اندر کیا کرنا ہے؟ ڈیولپ کرنے کی کوشش کرنا ہے. پھر یہ ہو گئی اللہ رب العزت کی مطلب جو اخلاق حسنہ ہیں ان کو اپنے اندر
پیدا کرنا، ان کی طرف وہ جو روشنیاں نکل رہی ہیں، وہ جو شعائیں پھوٹ رہی ہیں، ان روشنیوں میں لبریز ہو جانا، اس میں کیا ہو جانا، غوطے لگا لینا. ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ انبیاء علیہ السلام کے جو اسوا ہیں، ان کی جو زندگیاں ہیں، ان کو اپنے اندر کیا کر لیں، ان کے طریقہ کار پر اپنے آپ کو ڈھال لیں. رسول جو ہیں اللہ رب العزت کے، تمام رسول جتنے بھی انبیاء ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کا تذکرہ قرآن کریم میں بہت اچھے مکارم پر کیا گیا، جیسے کہ لقمان ہیں، اصحاب کہف ہیں، اصحاب الاخدود ہیں. یہ سب بھی کیا ہیں، اللہ رب العزت کے فرما بردار ہیں. لیکن فرما برداری کے ہائیسٹ لیول کو جو پہنچے ہوئے ہیں وہ کون ہے؟ انبیاء اکرام ہیں. اللہ رب العزت کے کم و بیش 1,00,000 جو انبیاء آئے تھے، جن کا ہمیں کچھ لوگوں کا، کچھ انبیاء کا ذکر ملتا ہے، کسی کا نہیں ملتا ہے. تو جن کا ملتا ہے اللہ نے اتنے ہی ہمارے لیے سفیشینٹ ہوں گے، اسی لیے اللہ نے ان کا ذکر ہم تک پہنچا دیا. تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں قسم اٹھائی ہے. کس چیز کی قسم اٹھائی ہے؟ والتین والزیتون. اب دیکھیں، یہ اللہ کا قسم اٹھانا ہماری قسموں کے اٹھانے کی طرح نہیں ہوتا ہے. جیسے ہم قسم کیوں کھاتے ہیں؟ ہم اپنی بات کو پروف کرنا چاہتے ہیں کہ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں قسم کھاتی ہوں، رائٹ. اللہ نعوذ باللہ کوئی جھوٹ نہیں بولتا ہے کہ اس کو اپنی بات کو پروف کرنے کے لیے قسم اٹھانی پڑے. اللہ قسم اس لیے اٹھاتے ہیں کہ گواہ بنا دے اس چیز کو، اور پھر اس کے بعد اس سے مقسم علیہ اخذ کیا جائے. اللہ نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. ان 4 چیزوں کی قسم کھا کر اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے تو انسان کو فطرت پر، یعنی بہترین ساخت پر پیدا کیا. یعنی ان کو جب پیدا کیا تو وہ بہترین لوگ تھے. اب تمہیں یقین نہیں آتا تو دیکھ لو، اللہ رب العزت نے پھر قسم اٹھائی کس کی؟ تین کی. تین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ انجیر ہے نا، انجیر. فگ. اللہ رب العزت نے جو 3 کی قسم اٹھائی ہے وہ کس کے لیے ہے؟ نوح علیہ السلام اس جگہ پر پیدا ہوئے تھے جہاں انجیر زیادہ اگا کرتی تھی. پھر اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی والزیتون، اور زیتون کی قسم. زیتون کی قسم یعنی عیسیٰ علیہ السلام، جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وطور سینین. طور سینا کی قسم. کہاں طور سینا؟ کون سا پہاڑ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے ہیں. اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وہذا البلد الامین، اور اس بلد الامین، امن والے شہر کی قسم. امن والا شہر کون سا؟ مکہ ہے نا، مکہ کعبۃ اللہ. اللہ رب العزت نے اس کی قسم اٹھائی، اور اس میں 2 بہترین انبیاء کا ذکر کیا جن کو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ان میں بہترین اسوا ہے تمہارے لیے. وہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ رب العزت نے ان تمام چیزوں کی قسم. اصل میں اس کا مقسم علیہ یہ نکلتا ہے کہ دیکھو، اگر تمہیں شک ہے نا کہ ہم نے بہترین ساخت پر نہیں پیدا کیا ان لوگوں کو، دیکھ لو کیا یہ بہترین نہیں ہے؟ بہترین کے بھی اعلیٰ لیول پر یہ فائز ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت نے ان تمام انبیاء کی زندگیوں میں ہمارے لیے کیا رکھ دیا ہے؟ ان 5 نبیوں کو یہ ہائیسٹ لیول کے انبیاء ہیں، کیونکہ اللہ نے بھی تبدیل کی ہے نا. تبدیل مطلب کہ اللہ نے رینکنگز کی ہے، اس کے اندر سے کچھ انبیاء کو اونچے لیول پر فائز کیا. ہم نہیں کر سکتے، وہ اللہ جانتا ہے کہ کس طرح سے اللہ نے ان کے رینکنگز کی ہے. لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء ہیں، ہے نا. تو اللہ رب العزت نے ان 5 انبیاء کی قسم کھا کر فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے. ہاں، البتہ وہ بات الگ ہے کہ وہ کیا ہو جاتا ہے، اسفل السافلین میں جانے کو پسند کرتا ہے جب اس کے اوپر شہوت اور جو وہ چیزیں جو اپنی ڈیزائر کو غالب کر لیتا ہے. روحانی جو پیرائے ہے، روحانی جو پہلو ہے اس کو دبا دیتا ہے، سپریس کر دیتا ہے، اور جو شہوت والا پہلو ہے اس کو جب وہ کیا کر دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے، تو وہ اسفل السافلین میں ہو جاتا ہے، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ میرے ان انبیاء کی زندگیوں کو دیکھو. اب جیسے ہم دیکھتے ہیں آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا اس شجر کا درخت سے پھل نہ کھانا، اس شجر یعنی درخت سے پھل نہ کھانا. لیکن کیا ہوا؟ خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی. انہوں نے کیا کیا؟ اس میں سے پھل کھا لیا. پھر کیا ہوا؟ اڑ گئے کیا اپنی بات پر؟ بالکل بھی نہیں. کیا کیا انہوں نے؟ دعا کی، اللہ رب العزت کے سامنے گر گڑائے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے رب ہم نے اپنی جانوں پر کیا کر دیا؟ ظلم کر دیا.
وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اگر تو ہمیں معاف نہ کرے گا اور تو ہم پر رحم نہ فرمائے گا تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ لَنَكُونَنَّ مِنَ الظَّالِمِينَ، ہم ضرور ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ معاف فرما دیا۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی مغفرت فرما دی۔ اسی کے بنسبت اگر شیطان کا رویہ دیکھا جائے، شیطان نے کیا کیا تھا؟ اللہ رب العزت نے جو حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم کو، تو اس نے انکار کر دیا، پھر جسٹیفائی کرنے لگا اپنے گناہ کو، اس پر اڑ گیا، اصرار کرنے لگا، یا اللہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا ہے نا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی غلطیاں کرنے کے بعد اس پر اڑ جاتے ہیں، معافی نہیں مانگتے، اڑ جاتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں دیکھو میرے آدم کو، جب اس سے غلطی ہوئی، جب اس سے خطا ہوئی، تو وہ غلطی پر اڑ نہیں گیا، بلکہ کیا کیا؟ معافی مانگ لی۔ تو ہم یہ کیریکٹر اپنے اندر ڈیولپ کریں، یہ بیہیویئر، کہ اگر آپ سے غلطی، کیونکہ وی آر واٹ، خطا کا پتلا ہے نا ہم، کلو بنی آدم الخطاؤن، ہر بنی آدم خطا کا پتلا ہے۔ تو وہ کون ہے جو بہترین، کون ہے خطا کار؟ جو خیر الخطائین التواب، جو توبہ کر لیتے ہیں وہی بہترین خطا کار ہیں۔ یعنی جنت ایسے خطا کاروں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے توبہ کر لی، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جنت میں جو لوگ آئے تھے معصوم ہی پیدا ہوئے، کبھی کوئی خطا نہیں ہوئی، کوئی گناہ نہیں ہوا اور وہ جنت میں دوبارہ چلے گئے، ایسا نہیں ہے۔ وہ آئے، دنیا میں ان سے غلطیاں ہوئی، لیکن وہ اپنی گناہوں پر اڑے نہیں رہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑایا، اللہ نے ان کو معاف فرما دیا۔ تو جب بھی کسی کے بھی اس میں غلطی ہو جائے، آپ کی والدین کے حق میں کوئی غلطی ہو جائے، آپ اپنے شوہر بیوی یا جو بھی ریلیشن شپ ہے، آپ اپنے ٹیچر کے حق میں کوئی غلطی کر رہے ہیں، تو کیا کر دیں؟ معافی مانگ لیں۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے معافی مانگنے والوں کے درجات کو اور بلند کر دینا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اگر معافی مانگ لیں گے تو گھٹ جائے گی عزت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے نا کہ اگر تمہارے معاف کرنے سے کوئی شان گھٹ جائے تو مجھ سے قیامت کے دن لے لینا۔ کتنی بڑی بات ہے نا، کتنی بڑی بات ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں شیورٹی دے دی گئی کہ جب معافی مانگ لو گے اللہ تمہارے لیول درجات کو بلند کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر نوح علیہ السلام کا اسوہ دیکھیں، نوح علیہ السلام کا کس قدر مذاق بنایا گیا۔ وہ کشتی بنا رہے ہوتے تھے، لوگ ان کو کہتے تھے یہ فینیٹکس لوگ ہیں، کیا ہے یہ، دماغ خراب ہے ان کا، کہاں پر بنا رہے کشتی؟ ریت میں، یہاں پر کوئی کشتیاں چلتی ہیں کیا سمندر کے؟ تو لوگ آ کے ہنسی کر رہے ہیں، ٹھٹے کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن نوح علیہ السلام کی استقامت دیکھیں کہ وہ جمے رہے اپنے اس پر، پھر بھی تبلیغ کرتے رہے۔ لوگ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے، کتنا آکورڈ فیل ہوتا ہوگا ان کو۔ دیکھیں ہم اگر کسی کو کچھ بات بتانا چاہ رہے ہوں اور وہ آپ سے منہ پھیر لے، کتنے دل پر ضربیں لگیں گی نا، کتنا دل روئے گا کہ میں اس کی طرف بڑھ رہی ہوں اور اس نے میرے طرف سے منہ پھیر لیا، اپنے کان میں انگلی ڈال لی، کتنا برا رویہ لگے گا نا۔ نوح علیہ السلام وہ رویہ 950 سال جھیلا ہے، ایک دو دن نہیں، 950 سال۔ اور اللہ رب العزت نے ان کو اپنی استقامت پیش کر کے دکھائی کہ یا اللہ تو جب تک کہے گا میں استقامت اور جم کر رہوں گا اور یہ کام تبلیغ کا کرتا رہوں گا۔ تو جب آپ کسی کام کے لیے ڈٹ جائیں تو اس پر جم جائیں، استقامت پکڑ لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ نوح علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں استقامت اور صبر کا کیا ملتا ہے؟ کہ سبق ملتا ہے۔ پھر اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھ لیں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ رب العزت نے جب ابراہیم علیہ السلام کو چند کلمات سے، بہت سی باتوں سے آزمایا، تو اللہ نے کیا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام ان تمام چیزوں پر کیا کیا؟ پورے اتر گئے، اور اللہ نے کیا کیا؟ ان کو امامت عطا کر دی۔ تو وہ ایسے ہی امامت نہیں ملی، امامت کب ملی؟ جب ابراہیم سارے ٹیسٹ میں پاس ہو گئے۔ تو اگر کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، ابراہیم علیہ السلام کے اسوا کو یاد کرے۔ اسماعیل علیہ السلام دیکھیں کیسے صبر کا مظاہرہ کیا کہ والد لے کر جا رہے ہیں اور کیسے والد کی فرما برداری سے وہ صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بچوں میں صبر پیدا کرنا، یہ اسماعیل علیہ السلام کی اسوے سے پتہ چلتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو دیکھیں، یعقوب علیہ السلام جو بھی مشکلات آتی ہیں اللہ کی طرف رجوع ہو جاتے ہیں۔ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں تو اپنے سارے دکھ، سارے غم، ساری پریشانیاں اپنے رب کو بتاتا ہوں۔ تو یعنی ہمارا سب سے پہلا ریزورٹ کون سا ہونا چاہیے؟ جب بھی کوئی پریشانی آئے، اللہ رب العزت۔ ہم یہ نہ کریں کہ ساری دنیا کے دروازے کھٹکھٹا دیں اور پھر کہیں کہ اب میں اللہ کے پاس جاتی ہوں، نہیں، سب سے پہلے آپ اللہ کے پاس جائیں۔
پھر یوسف علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، کس طرح سے انہوں نے اپنی پاک دامنی، کیسے اپنے آپ کو پاک رکھا، حالانکہ وہ جوانی اور وہ جو ان کی طرف شباب بڑھ رہا تھا اور جو ان کو اپورچونیٹیز ملی تھی، مواقع ملے تھے، تو وہ چاہتے تو کر لیتے، لیکن انہوں نے نہ اپنی نفس کی پاکی بیان کی، انہوں نے کہا مجھے تو میرے رب نے رحمت سے بچا لیا، میں اپنے نفس کی کوئی پاکی بیان نہیں کرتا۔ تو اللہ سے اپنی پاک دامنی، اپنی عصمت کی حفاظت کرنے کی دعائیں بھی مانگا کریں اور اپنے آپ کو پاک رکھنے کی کوشش کریں۔ موسیٰ علیہ السلام کی شجاعت دیکھیں، کیسے وہ ڈٹ کر فرعون جیسے ہستی کے سامنے کھڑے ہوئے گئے کہ وہ چاہے تو کبھی بھی ان کا سر قلم کر دے۔ تو شجاعت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ حق کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جاؤ، پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ داؤد علیہ السلام کی ابدیت دیکھیں، وہ رات کو دن میں اللہ رب العزت کی کیسے حمد و ثنا، کیسے ثنا خوانی کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ پہاڑ بھی جھوم رہے ہیں۔ تو جب آپ پڑھیں قرآن کریم کو تو پوری دل کی آماجگی کے ساتھ، دل کو اور اپنے ذہن کو مرکوز کر کے اور بالکل پیاری سی لے میں اللہ رب العزت کے کلام کو پڑھیں کہ آس پاس کے اطراف کے جو پرندے چرند پرند اور فرشتے بھی خوش ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ پھر یونس علیہ السلام کو دیکھیں کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں قید ہیں، اسی طرح سے کبھی ہم مصیبتوں کے پیٹ میں قید ہو جائیں تو یونس علیہ السلام نے کس طرح سے وہ دعا کی اور اپنی ہی کوتاہی کا اللہ کے سامنے اظہار کیا، اللہ نے ان کو اس مصیبت سے نکال لیا۔ اسی طرح یحییٰ علیہ السلام کو دیکھیں، کس قدر وہ آہوہ زاری کرنے والے تھے، یعنی اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے، اللہ رب العزت کے سامنے رونے والے، بہت زیادہ اللہ کے سے ڈرنے والے، تقوی رکھنے والے شخص تھے وہ۔ پھر اللہ رب العزت نے ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو زندگی کا ہر پہلو ہی کیا ہے، بہترین اسوہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو دیکھ لیں، آپ کے معاملات کو دیکھ لیں، معاشرات کو دیکھ لیا جائے، بیویوں سے کیا تعلق ہے، اولاد سے کیا تعلق ہے، غلاموں سے، سرونٹ سے اور سلیو سے کیا تعلق ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جنگی معاملات دیکھیں کہ کس قدر حسن اخلاق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں تک کے دل جیت لیے کہ دشمن بھی ان کو صادق اور امین بلانے پر کیا ہو گئے، مجبور ہو گئے۔ اور کافر بھی ان کا نام جب پکارتے ہیں تو کہتے ہیں، وہ جو مائیکل ہارٹ ہے، اس نے جب کتاب لکھی 100 لوگوں کو پوری دنیا میں سے جب اس نے انتخاب کیا تو ہے وہ کرسچن، ہے وہ عیسائی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سب سے اوپر رکھا ہے اس نے۔ تو اس نے جسٹیفیکیشن کیا دیا کہ تم یہ مت سمجھنا کہ میں اپنے دھرم سے کوئی وہ کر رہا ہوں، بغاوت کر رہا ہوں، میں اس لیے مجبور ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پر رکھنے میں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واحد ہستی ایسی ہے جنہوں نے دین اور دنیا دونوں میں بیک وقت کامیابی حاصل کی ہے۔ کیونکہ کوئی اگر دین میں چلا جاتا ہے تو وہ دنیا کو چھوڑ دیتا ہے، اور جو دنیا میں چلا جاتا ہے وہ دین کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد ہستی ہے جو دونوں میں بیک وقت ٹاپ پرفارمر ہے، یعنی ان کے علاوہ کسی نے آج تک وہ مقام حاصل نہیں کیا۔ تو ان شارٹ اگر ہم اس تقریر کو کنکلیوڈ کریں تو بات کیا نکلتی ہے کہ اللہ رب العزت کا مطلوبہ انسان کون ہے؟ جو اللہ رب العزت کے اخلاق حسنہ پر اتر جائے، یا جو انبیاء علیہم السلام کی جو اطوار حسنات ہیں ان کو اپنی زندگیوں میں شامل فرما لے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ دیکھیے میں آپ کے سامنے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، قرآن کی فریاد ایک نظم ہے، وہ پڑھ کر سنانا چاہتی ہوں۔ اس میں آپ لوگ سمجھ جائیں گے اس کے الفاظ سے کہ قرآن کیا فریاد کر رہا ہے۔
ساقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا